ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کی مخلوق ما سوائے منافق، کافر اور مشرک کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. وہ ہر دل عزیز شخصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بھی بہت پیار ہے. کوئی مسلمان جس کا ایمان انتہائی کم درجے کا ہے تو وہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے. ہم بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ بہت محبت ہے، بہت پیار ہے. عزیز دوستو، محبت کا دعویٰ تو تقریباً ہم سب کا ہے، لیکن اس محبت کے دعوے کے بعد عملی طور پر اگر ہم اپنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو اس پہ ہمارے اندر بہت کمیاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں. محبت صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے. محبت کا اظہار ہمارے عمل سے ہوگا. عمل بتائے گا کہ آپ کو واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. زبان سے کہہ دینے سے کوئی حاصل نہیں، صرف ہم اپنی زبان سے یہ بات کہتے رہیں. اور حقیقی معنی میں جو حقیقی محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ اگر نہ ہو تو یہ دعویٰ ہمارا جو ہے، ہم اپنے اس دعوے میں پھر سچے نہیں ہیں. عزیز دوستو، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا اظہار اس بات سے ہونا چاہیے کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات، آپ کا ایک ایک فرمان، آپ کی ایک ایک نصیحت وصیت وہ ہمارے سر کا تاج ہو.
اور جو آپ کے احکام ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، یار یہ جب تک چائے بند نہیں ہوگی نا تو بندوں کا شروع بھی آتا رہے گا۔ اور اللہ اعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا پیار، وہ اسی شکل میں سچا مانا جائے گا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو آپ کے حکم کے مطابق گزاریں تو ہماری زندگی اگر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرتی ہے، آپ کے احکام کے مطابق، آپ کی نصیحتوں کے مطابق، آپ کی وصیتوں کے مطابق گزرتی ہے، تو الحمدللہ ہم واقعی اپنی محبت میں سچے ہیں۔ اور ہم نے اپنے لیے اگر کسی کو آئیڈیل سمجھا ہے، اگر ہم نے اپنی سب سے پسندیدہ شخصیت کسی کو سمجھا ہے، زبانی ہر بندہ کہے گا کہ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھا ہے، آئیڈیل مانا ہے، اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ بات اپنی زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ انسان جسے آئیڈیل سمجھتا ہو، انسان جسے اپنے لیے پسندیدہ شخصیت سمجھتا ہو، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی اس آئیڈیل شخصیت یا اپنے اس پسندیدہ شخصیت کی اداؤں اور اس کی باتوں کا لحاظ کرتا ہے، اور پھر اس کی نصیحتوں وصیتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان کسی کو آئیڈیل یا کوئی پسندیدہ شخصیت سمجھتا ہے، اس کے ساتھ اپنی محبت، اپنے پیار اور اپنے اس نظریے کا اظہار، اس کے ساتھ دلی لگن، اس کے ساتھ حقیقی محبت، اس کے ساتھ حقیقی پیار اور اس کی باتوں کو ماننا، اس کی تعلیمات اس کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ وفاداری نبھانا، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی آئیڈیل شخصیت واقعتاً فلاں ہے، اسے واقعتاً فلاں شخصیت سے محبت ہے اور پیار ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو، زبان سے بندہ کہتا رہے کہ فلاں میری آئیڈیل شخصیت ہے، فلاں میری پسندیدہ شخصیت ہے، فلاں کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، فلاں کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے، لیکن وہ شخصیت، اس کی ادائیں، اس کی تعلیمات، اس کے احکام، اس کی تربیت، اس کی باتیں انسان انہیں اختیار نہ کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ سنوارے، تو پھر ایسے بندے کی محبت تسلیم شدہ نہیں ہوتی، بلکہ ایسے بندے کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ ہم دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا پیار ہے، ہمیں آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، ہمیں آپ کے ساتھ عشق ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت اتنی زیادہ ہے کہ یہ عشق کے مقام تک پہنچی ہوئی ہے، ہم والہانہ محبت، والہانہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے کہ ہم آج اپنی اس زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ہم آپ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، ہم نے اپنی زندگیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کی شریعت، آپ کی تربیت، ان چیزوں سے ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے۔ آج ہمارے آئیڈیل
ہماری زبانوں سے تو محمد کریم ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری زندگیوں میں ہمارے آئیڈیل وہ بندروں اور سوروں کا گوشت کھانے والے، وہ مشرک، وہ یہودی، وہ عیسائی، آج میرے دوستوں اور میرے بھائیوں عملاً ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ آج ہمارے آئیڈیل نبی کریم علیہ السلام کی ہستی نہیں، بلکہ آج ہم نے اپنے آئیڈیل ان لوگوں کو بنا رکھا ہے جو حرام کھانے والے، حرام پینے والے، اللہ کے نافرمان، اس دھرتی کے اوپر نجس اور ناپاک لوگ جو ہیں، آج ہم نے اپنی زندگیوں میں انہیں اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ آج ہمارا رہن سہن، آج ہماری شکل و صورت، آج ہمارے لباس، آج ہمارے لیل و نہار، آج ہمارے دن رات، آج ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ اس کا دعویٰ، اس کا اظہار ہمارے عمل سے ہوتا ہے۔ ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہمیں حقیقت میں کن سے پیار ہے، اور ہمارے حقیقت میں کون سے یار ہیں، اور حقیقت میں ہمارے آئیڈیل کون ہیں۔ یہ بات اگرچہ میرے کچھ دوستوں کو اچھی نہ لگے، میرے کچھ دوستوں کو میری یہ بات شاید بری لگے، لیکن یہ تسلیم کرنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ آج ہم نے اپنی زندگیوں میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو کتنا ہم نے جگہ دی ہے۔ آج ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو آج ہم نے کتنا اختیار کیا ہے۔ آج ہم آپ کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہم کتنا مانتے اور کتنا اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کے ضمیروں کو، اپنے ضمیر کو، آپ کے ضمیر کو، اور بھی سننے والے لوگوں کے ضمیر کو یہاں جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ آؤ میرے دوستو، آؤ میرے بھائیوں، آؤ میرے عزیزوں، ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ عظیم شخصیت جو دنیا میں تشریف لائی، اس کے دنیا میں تشریف لانے سے دنیا میں موجود اندھیرے ختم ہو گئے تھے، جس کے دنیا میں تشریف لانے سے یہاں ظلم اور یہاں زیادتی کے جو نظام تھے وہ سارے مٹ گئے، سارے ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے ظالموں کی گردنیں جھک گئی تھی، بڑے بڑے اللہ کے دشمنوں کی گردنیں جھک گئی تھی۔ وہ ہستی کہ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ پیار کرتا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز جس سے پیار کرتی ہے، آسمان بھی جس سے محبت کرتے، زمینیں بھی جس سے محبت کرتی، آسمانوں کی مخلوق بھی جس سے محبت کرتی، اور یہ زمینوں کی مخلوق بھی جس سے محبت کرتی تھی، اس عظیم شخصیت کے ساتھ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ آج ان کے ساتھ ہماری محبت اور ہمارا پیار کتنا ہے؟ میرے دوستو اپنے اپنے عمل کو دیکھیے، اپنی زندگیوں کو دیکھیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے لیل و نہار کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنی عبادت کو دیکھیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ میں ان چیزوں کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھولا ہوا ایک سبق یاد دلانے کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت کا ہلکا سا جائزہ آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کتنی عظیم ہستی ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ اس چیز کو پہلے سامنے رکھوں، اس چیز کو سامنے رکھنے کے بعد پھر سوال اٹھاؤں اپنے آپ پر بھی، آپ پر بھی، آج کے مسلمانوں پر پھر سوال اٹھایا جائے۔ اللہ کے بندو، اس عظیم ہستی کو چھوڑ کے کہ جس کی اتنی اونچی شان ہے، جس کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا جس کا مرتبہ ہے، آج اس کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے، آج اس کی تعلیمات کو بھولے ہوئے، آج اس کے دین سے منہ موڑے ہوئے، آج اس سے ہم نے بے وفائی کی، آج اس سے ہم نے نظریں پھیری، آج اس کے دین کو ہم نے چھوڑا، آج ہم نے اس کے قرآن کو چھوڑا، آج ہم نے اس کے فرمان کو چھوڑا، اور زندگی جو بسر کر رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں گزر رہی بلکہ آپ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے پہلے تو تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے کچھ ایسی نشانیاں آپ کی والدہ کو دکھانا شروع کر دی تھیں
जैसे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाते हैं दावत अबी इब्राहिम व बुशरा ईसा इब्न मरियम, फरमाते हैं कि मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम जो कि इब्ने मरियम हैं, फरमाया कि मैं उनकी दी हुई खुशखबरी हूँ। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी इस नबी के लिए, और ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में जब वो नबी बनकर आए तो अपनी कौम को उन्होंने बशारत दी थी कि मेरे बाद एक नबी आएगा कि जिसका नाम अहमद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ, ईसा इब्ने मरियम की मैं बशारत, और फिर उसके बाद क्या फरमाते हैं? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वराअत उम्मी अन्नहु यखरुजु मिनहा नूरुन अदाअत मिनहु कुसूरुश शाम, फरमाया कि मेरी माँ देखा, और वो ख्वाब में क्या देखती हैं? ख्वाब में मेरी माँ ने ये देखा कि उनके जिस्म से एक रोशनी निकली है और उस रोशनी से शाम के जो महल हैं वो रोशन हो गए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने ख्वाब देखा। यानी अभी आप दुनिया में अभी आप तशरीफ नहीं लाए, दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ही आपकी ये अलामतें, आपकी ये निशानियां जो हैं, इसका ज़हूर हो रहा है। आपकी माँ ने, आपकी वालिदा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी शख्सियत के मुताबिक तारुफ करवाते हुए फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने ये ख्वाब देखा कि उनके जिस्म से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी शाम के इलाके के जो महल्लात हैं उन महल्लात पे हर तरफ रोशनी हो जाती है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे भाइयों, उससे आगे चलिए, इख्तिसार के साथ मैं आपकी शख्सियत का थोड़ा सा तारुफ आपके सामने रखूंगा। हजरत हलीमा कहती हैं, सुबहान अल्लाह, सुनिएगा जरा, अपने नबी की शान, अपने नबी का मकाम, अपने नबी के मर्तबे, अपने नबी की बरकत को जरा देखिएगा। हलीमा क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब हम मक्का शहर में बच्चों को गोद लेने के लिए आए, बहुत सी खवातीन वादियों में से, देहातों में से बच्चों को दूध पिलाने के लिए मक्का शहर में आकर मक्का के लोगों के बच्चों को अपनी वादी, अपने करिया, अपने देहातों में ले जाती और उनके साथ जो है कुछ पैसों का मामला तय कर लेती और फिर 2 साल तक उन्हें अपने पास रख के उनको दूध पिलाती, उनकी परवरिश करती। हलीमा कहती हैं कि मैं भी उन्हीं औरतों के साथ, अपनी वादी, अपनी देहात की औरतों के साथ मैं भी मक्का में आई कि यहाँ मुझे भी कोई बच्चा दूध पिलाने के लिए मिल जाए तो मैं उसे लाकर, मैं उस बच्चे को लाकर उसके जरिए अपनी रोजी का बंदोबस्त कर लूं। मैं यानी किसी के साथ दूध पिलाने का मामला जब करूंगी तो यकीनन उसके एवज मुझे कोई पैसे मिलेंगे। इस नजरिए के साथ मक्का शहर में आई, लेकिन क्या देखती है? बच्चा उसे कोई नहीं मिल रहा। एक बच्चे की ऑफर होती है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हलीमा कहती हैं हमें उसको लेने में थोड़ा तरद्दुद हुआ क्योंकि उसका बाप नहीं था, वो यतीम था। तो जो यतीम बच्चा होता है फिर उसकी परवरिश करने के लिए वो बच्चा जिसको दिया जाता है उसका मुआवजा भी कम मिलता है, इसलिए तरद्दुद हुआ। कहती है मुझे शाम तक जब कोई बच्चा ना मिला तो आखिर में हमने यही फैसला किया कि हम इसी बच्चे को ले लेते हैं। कहती है कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, लेकर अपनी वादी में आ गए, अपनी करिया में आ गए, अपनी बस्ती में आ गए। तो कहती है मैंने इस बच्चे की अजीम बरकतें देखी हैं, मैंने इस बच्चे की अजीम बरकतें देखी, मैंने इस बच्चे की कोई अजीम बड़ी बड़ी निशानियां देखी। कहती है हमारे घर में तंगी थी, हमारे घर के जानवर जो कमजोर थे, हमारे घर में दूध की किल्लत थी, खुराक की किल्लत थी, लेकिन जब से मैं इस बच्चे को अपने घर में लेकर आई, ये बच्चा जब से मेरे घर में आया था, कहती है मेरे घर में अल्लाह ने अपनी रहमत और बरकतों के, अल्लाह ने मेरे घर में रहमतों और बरकतों को बरसाना शुरू कर दिया। और क्या कहती हैं? कहती हैं कि मेरी बस्ती के लोग, उनकी बकरियां, उनके मवेशी चरने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन वहां से जब वो अपने घरों को लौटते तो वो भूखे होते थे, उनकी भूख नहीं मिटती थी। कहती कि मेरे मवेशी, मेरी बकरियां जब घर में वापस पलटती थी तो सारी की सारी बकरियां जो होती थी उनके पेट भरे होते थे। और क्या कहती है? कहती है कि लोगों के बकरियों के थनों में दूध नहीं था और मेरे घर की बकरियां जितनी भी थी उन सारी बकरियों के थन जो है वो दूध से भरे होते थे।
یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو باعث برکت بنایا تھا، وہ نشانیاں حلیمہ نے اپنے گھر کے اندر دیکھی. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے گھر آنے کی وجہ سے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہو گئی، جس کے گھر میں آنے کی وجہ سے اس گھر کی بھوک مٹ گئی، جس کے گھر میں آنے کی وجہ سے نہ صرف ان کی بھوک مٹی بلکہ اس گھر میں جو مویشی تھے، بکریاں تھے، ان کی بھی بھوک مٹ گئی. اللہ اکبر. اب آگے چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دادا جو ہے عبد المطلب وہ جو ہے فوت ہو گیا. اس کے بعد پرورش کی ذمہ داری کس کی لگی؟ ابو طالب کے لگی. ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے. وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف تجارت کی غرض سے چلے گئے. تجارت کی غرض سے راستے میں جب پہنچے، راستے میں جب کسی جگہ رکے، شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں راستے میں ایک راہب کی جھونپڑی تھی. کہتے ہیں کہ کبھی بھی وہ راہب اس جھونپڑی سے باہر نہیں نکلا تھا، لیکن اس دن وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلتا ہے اور اس قافلے کے پاس آتا ہے جس قافلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس قافلے کے پاس آتا ہے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے، ابھی کیا ہے؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے ہیں. اس وقت وہ راہب اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا اور آ کر اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کے قافلے کے لوگوں کو کہتا ہے قافلے والوں میری بات کو سنو. کیا کہتا ہے کہ ہذا سید العالمین، کہتا ہے یہ سارے جہانوں کا سردار ہے. ہذا سید العالمین، یہ سارے جہانوں کا سردار ہے. ہذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کا رسول ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ رب العزت نے اس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب یہ بات ایک راہب نے کہی. جب اس راہب نے یہ باتیں کہی تو قافلے کے جو بڑے بڑے سردار وہ کہنے لگے ما علمک، تجھے اس بات کا علم کیسے لگا؟ ما علمک، تجھے اس چیز کا علم کیسے ہوا؟ تو نے کیسے پہچانا؟ ابھی یہ بچہ ہے، اس کی عمر چھوٹی ہے، تو نے یہ اندازہ کہاں سے لگایا؟ یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رسول رب العالمین ہے. تجھے اس چیز کا اندازہ کیسے ہوا؟ تجھے اس کا پتہ کیسے لگا؟ کہتا ہے میں نے اس کی کچھ نشانیاں دیکھی ہیں، میں نے دیکھا. وہ بتاتا ہے، کہتا ہے انکم حین اشرقتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا. کہتا ہے کہ جب تم اس وادی کی طرف سے آ رہے تھے میں نے دیکھا اس وادی کا کوئی درخت، اس وادی کا کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس کو سجدہ نہ کر رہا ہو، جو اس کو سجدہ نہ کر رہا ہو. اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، کہتا ہے یہ حجر شجر ہیں، یہ جو حجر شجر ہیں اگر سجدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ تو نبیوں کو کرتے ہیں. حجر شجر اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ نبیوں کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی اس نے اس چیز سے پہچانا، اس نے دیکھا کہ درخت بھی جھک رہے ہیں اور اسی طریقے سے پتھر بھی جھک رہے ہیں. اتنی عظیم ہستی ہے محمد رسول اللہ، جس کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال رکھا ہے، محبت کے دعوے بہت ہیں لیکن یارو حقیقی محبت ہم نہیں کرتے. یارو یہ ہستی ایسی ہستی ہے جس کی شان ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے کسی حکم کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کے کسی بھی حکم کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ہستی جو حکم دے اس کے ہر حکم کے سامنے ہماری گردن جھکنی چاہیے. اللہ اکبر. اسی طرح اسی حدیث میں، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو بالکل صحیح کہا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے بھی بیٹھتے تھے اس درخت کی ٹہنیاں شاخیں
नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नीचे होकर साया कर देती थी, नीचे होकर साया कर देती। और जिधर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, कहते कि बादल का एक टुकड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किए रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर जाते हैं, बादल का एक टुकड़ा आपके सर के ऊपर रहता था, आपको धूप नहीं लगने देता था। ऐसी अजीम हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे आज ताल्लुक तोड़ा हुआ है मुसलमानों हमने, जिनसे आज हमने बेवफाइयां अपना रखी हैं, जिनसे हमने अपने ताल्लुकात को तोड़ रखा है। उनके ऊपर आसमान से बादल भी साया करते हैं, दरख्त भी उन पर झुक जाते हैं, पत्थर भी उनके ऊपर झुक जाते हैं। सही मुस्लिम की एक रवायत है, और मैं जो हदीस पढ़ूंगा अगर कुछ समझ में ना आए बाद में हवाला ले लीजिए, पूरा हवाला है और पूरी जो भी हदीस बयान करूंगा सही सनद है, बिल्कुल सही हदीस है, कोई ज़ईफ हदीस बयान नहीं करूंगा। अगर कोई ज़ईफ हदीस आपको लगे तो आकर मुझसे सनद मांग लेना, उसकी मैं आपको सनद दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया कि अभी मुझे नबूवत नहीं मिली थी तो मक्का में मैं एक पत्थर को पहचानता हूं कि मैं जब भी उस पत्थर के पास से गुजरता था वो पत्थर मुझे सलाम कहता था, वो पत्थर मुझे सलाम कहता था। फरमाते हैं कि मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूं, मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूं। मैं जब भी वहां से गुजरता तो वो पत्थर मुझे सलाम किया करता था। अल्लाह अकबर। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी हस्ती ऐसी हस्ती थी कि पूरे अरब में, खासकर मक्का के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, और कहते थे कि आपसे ज्यादा बेहतर, आपसे ज्यादा सच्चा और आपसे ज्यादा नेक और आपसे ज्यादा समझदार इंसान इस रूए जमीन पर ही कोई नहीं है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आपने जब नबूवत का ऐलान नहीं किया था, आपकी नबूवत का ऐलान करने से पहले अहले मक्का ये कहा करते थे ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, ये सच्चे हैं, इनकी एक एक बात सच्ची है, ये अजीम है, अजीम बाप का बेटा है, अजीम हस्ती है, अजीम शख्सियत है। हर एक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें किया करता था। अल्लाह अकबर। इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी शख्सियत में आपका अखलाक जो है, आपका अखलाक कितना अजीम था। आप मक्का से पैदल चले, मक्का से आप सफर करके ताइफ में पहुंचे, और ताइफ में पहुंचकर आपने वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दी। सुनिए और जागिए यार, कुछ लोग सो रहे हैं, सोने वाले बंदे मुझे अच्छे नहीं लगते जो दर्स में बैठे सोए हुए हों। मैं बोर तो नहीं कर रहा आपको, कि बोर हो रहे हैं आप? बोर नहीं हो रहे तो फिर तवज्जो करो, जाकर बैठो। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से ताइफ पहुंचते हैं। ताइफ पहुंचे, लोगों को दीन की दावत दी, लोगों को आपने इस्लाम की दावत दी। और दावत किस लिए दे रहे हैं? ताकि आप इन लोगों को जहन्नम की आग से बचा लें और जन्नत के राही बना दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की तरफ जाने की दावत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ खैर का, भलाई का मामला किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ इखलास के साथ मामला, दावत का मामला, तबलीग का मामला, दीन की तरफ बुलाने का मामला, जहन्नम से बचाने का मामला, जन्नत की तरफ ले जाने का मामला। आप उन्हें ये पैगाम दे रहे हैं, जहन्नम से बच जाओ, जन्नत की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं तुम्हें जहन्नम से बचाना चाहता हूं और जन्नत की तरफ ले जाना चाहता हूं। देखो देखो तो सही, कितनी अजीब हस्ती है, कितना अजीब पैगाम है, कितना मुखलिस इंसान है, कितनी मुखलिस हस्ती है, कितना इखलास वाला पैगाम है। लेकिन इसके जवाब में अहले ताइफ ने आप पर पत्थर बरसाए, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों लहूलुहान हो जाता है। लोग, बच्चे आपके पीछे लग जाते हैं, आपको मजनून और दीवाना कहते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपको मारते हैं। आपके जिस्म से खून निकल रहा है और खून इतना निकला है कि आपका चेहरा भी रंगीन हो गया, आपके कपड़े भी रंगीन हो गए और आपके
کے جوتے بھی خون سے بھر جاتے ہیں. اب یہی نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے باہر نکلتے ہیں، پہاڑوں کو فرشتہ آیا، جبرائیل آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیں، ہم انہیں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس کے رکھ دیتے ہیں، ان کو مٹھا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، اس عظیم ہستی کا اخلاق دیکھیے. وہ مارنے والے، خون نکالنے والے، گالیاں دینے والے، آپ پر ظلم کرنے والے، لیکن آپ ان کے حق میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو مٹھایا جائے. یہ نہیں مانتے تو ان کے بعد ان کی آنے والی اولاد سے امید ہے کہ وہ اسلام کو ماننے والے بھی ہوں گے، وہ اسلام کا دفاع کرنے والے بھی ہوں گے. کیسا اخلاق تھا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سبحان اللہ، ایسا اخلاق آج ہے کسی کا؟ ہے وہ ایک مارے تو ہم کہتے ہیں دو ماروں گا، دو ہی نہیں ماروں گا، کہتا میں جان سے ہی ماروں گا. اگر کوئی ایک مارے تو جواباً ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے آج اخلاق کیا ہے ذرا دیکھو تو صحیح. ساتھ ساتھ ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھتے جائیں. نبی کے نعرے لگانے والے، نبی کے دیوانے مستانے صدقے یا رسول اللہ کی نعتیں پڑھنے والے، لیکن آج سیرت پر عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہاں آئیڈیل مانا ہے، کہاں ہم نے ان کی سیرت کو اختیار کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں جو کیا ہے آگے چل کر بیان کرتا ہوں، جو کیا ہے وہ دیکھیے گا، جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہم نے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اخلاق، ہمارے نبی کا اخلاق. لوگ مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، لو لہان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائیں دے رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب آگے چلیے. اب میں کچھ معجزات نبی کریم علیہ السلام سے بے شمار معجزات متعلق آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، وہ سارے تو بیان نہیں کیے جا سکتے. صرف چند ایک معجزات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا سنیے گا اور توجہ کیجئے گا اور دھیان دیجئے گا کہ وہ شخصیت کتنی عظیم شخصیت، وہ ہستی کتنی عظیم ہستی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ چاند سبحان اللہ، چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے، چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے، اور چاند تو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں، چاند دو ٹکڑے ہوا کس کے اشارے سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے. چاند دو ٹکڑے ہو جس کے اشارہ کرنے سے نبی کریم علیہ السلام سے مکہ والوں نے معجزہ مانگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معجزہ کر کے دکھایا. چاند دو ٹکڑے ہوا، اشارہ کیا، آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے. اور صرف مکہ والوں نے ہی دیکھا، مکہ سے باہر جو لوگ تھے انہوں نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا. یہ معجزہ کس کا ہے؟ معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے ذرا اور سنیے. ایک دفعہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا اسلام قبول کر لو. آپ نے اس کو دین کی دعوت دی. کہنے لگا آپ کے اس دین کی تصدیق کون کرتا ہے؟ آپ کے سچا ہونے کی تصدیق کون کرتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام آپ نے وادی کے پاس، وادی سے تھوڑا باہر ایک درخت، کیکر کا درخت جانتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ یہ درخت جانتے ہو؟ ہاں نہیں سلامہ، اس کو جانتے ہو؟ کہ لگا ہاں. فرمایا دیکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیکر کے درخت کو فرمایا تھام ادھر آ. وہ درخت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین کو اکھاڑتا ہوا آ گیا. زمین کو اکھاڑتا ہوا، وادی سے گزرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. درخت نے بول کر کہا، کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
کس نے گواہی دی؟ صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود، مستدرک حاکم میں روایت موجود، اسی طریقے سے سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا، فرمایا بتاؤ تم میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ درخت کہتا ہے آپ جیسا کہتی ہیں آپ ویسے ہی ہیں، آپ جیسا کہتے ہیں آپ ویسے ہی ہیں، اور جس کا اشارہ کرنے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور جس کے بلانے پر درخت چل کر آ جائے، آج اسے تم نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا یارو، اسے آج تم نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس موضوع کو بھی ماننا پڑا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے چلیے، ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے نہ ایک میدان میں سے گزر رہے تو وہاں پر آپ کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کہیں دور نکل جاتے تاکہ پردے میں، آپ چونکہ بڑے حیا والے تھے، کہیں پردے کی جگہ پر جا کر رفع حاجت کریں، لیکن وہاں پر دور دور کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ نے ایک درخت دیکھا، آپ اس درخت کے پاس گئے اور اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کیا فرمایا؟ فرمایا انقادی علیہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ تو میرے ساتھ چل۔ کہتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹہنی سے پکڑ کے جب کھینچا تو درخت اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ چل پڑا، درخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ آپ نے اس کو لا کر ایک جگہ کھڑا کیا، پھر آپ دوسری طرف گئے ایک اور درخت کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اسے بھی آپ نے یہی فرمایا انقادی علیہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ تو میرے ساتھ چل۔ وہ درخت بھی آپ کے ساتھ چل کر اس درخت کے پاس لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ساتھ کر دیا، دونوں ایک ساتھ ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد آپ ان دو درختوں کی آڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور جو رفع حاجت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کے ٹہنی کو پکڑنے سے دونوں درخت چل کر آپ کے حکم کے مطابق آپ نے جان لا کر کھڑا کیا، اسی جگہ پر آ گئے اور اس کے بعد آپ نے انہیں اپنی اپنی جگہ پر جانے کا حکم دیا، وہ درخت اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ روایت کون سی ہے؟ صحیح مسلم کی ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات کروں، ہمارے نا کچھ بھائی بعض اوقات احادیث میں جب ایسی چیزیں بیان ہوتی ہیں نا وہ کچھ تھوڑے سے پریشان سے ہو جاتے ہیں، کچھ پریشان سے ہو جاتے ہیں، اور خاص کر جڑا کو پرانا کرڑا جا بھی ہوگا بہت ہی ہو جاتا ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ ہے یہ جو ہے اس قسم کے معجزات اور مولوی بیان کر رہا ہے، اور ایسے حدیث صحیح میں نے پہلے بات کر دی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے معجزے بیان نہیں کیے ہیں؟ اور کیے کہ نہیں کیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں بیان کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان کیے کہ نہیں کیے؟ بیان کیے۔ اور کیا معجزے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، قم بإذن اللہ کہہ کر۔ معجزہ تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے اوپر عصا مارے تو ایک پتھر جو ہے چھوٹا سا پتھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور اللہ اس کو قرآن میں بیان کرے تو ہم اپنے نبی کے معجزوں کو کیوں نہ بیان کریں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو بیان کرے، کسی کو دکھ ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی یہ کہے کہ یہ باتیں کوئی سمجھ میں نہیں آتی، اگر حدیثوں پر ایمان نہیں ہو تو قرآن میں نبیوں کے معجزوں کو پڑھ لو، جب تم پڑھ لو گے تو پھر تم ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اگر موسیٰ کے عصا مارنے سے پتھر پھٹ کے 12 چشمے نکال سکتا ہے تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے سمندر کے اوپر آپ نے عصا مارا تھا، سمندر پھٹ گیا تھا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر،
اور 12 قبیلے وہاں پر داخل ہو کے پار لگے تھے کہ نہیں لگے تھے؟ اور یہ معجزے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا؟ آگ میں ڈالا، وہ آگ جس کا کام جلا دینا ہے، اور وہ معجزہ تھا کہ وہ آگ اس دن اللہ کے اس نبی کو جلا نہ سکی، وہ آگ اس دن اللہ کے نبی کے لیے گل گلزار بن گئی تھی، پھولوں کی سیٹ بن گئی تھی۔ تو لہذا معجزات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العزت، اور معجزوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ معجزے اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں سے کیوں دکھائے؟ اس لیے تاکہ اس شخصیت کو تم مان لو، تسلیم کر لو کہ یہ سچا اللہ کا نبی ہے۔ اس کی شخصیت کو مان لو، اس کی شخصیت کو تسلیم کر لو، پھر اس کی شخصیت کو مان کے اس کی تعلیمات کو مان لو، اس کے احکام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو، اس کی تعلیمات کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دو۔ ان معجزات کو بیان کرنا، ان معجزات کو دکھانا، ان نشانیوں کو بتانا، اس کے پیچھے اصل مقصد اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی معجزات دکھایا، اور معجزات میں سے ایک اور معجزہ سنیے۔ اللہ اکبر، خندق کا موقع ہے۔ کون سا موقع ہے؟ خندق کا موقع ہے۔ تو خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزر گئے، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ کتنے دن گزر گئے؟ 3 دن گزر گئے، اور آپ کے ساتھی صحابہ بھی جو تھے وہ بھی بھوکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ نے اپنے پیٹ پر، اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، اور آپ کے ساتھیوں نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اپنے نبی کی بھوک دیکھی نہیں گئی، آئیڈیل شخصیت تھے ان کے، دیکھ کر آپ کی بھوک برداشت نہ ہو، اپنے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتے میں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر بھی بھوک کے اثرات ہیں، 3 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف مجھ سے آج دیکھی نہیں گئی، میں بڑا پریشان ہوں اس چیز کو دیکھ کر، گھر میں کچھ ہے؟ تو بیوی کہنے لگی گھر میں 2 کلو آٹا ہے اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے۔ تو کہنے لگے حضرت جابر، کہتے چلو یہ کافی ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ 2-3 ساتھیوں کو دعوت، ان 3-4 بندوں کے لیے کھانا کافی ہو جائے گا۔ 2 کلو آٹا اور ایک بکری کا بچہ، ایسا کرتے ہیں کہ بکری کا بچہ آج ذبح کر کے پکا لیتے ہیں، اور 2 کلو جو آٹا ہے وہ پکا لینا، تو یہ 3-4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے، اور آپ کے ساتھ 2-3 اور ساتھی ہو جائیں گے، ان 3-4 کا ہم کھانا کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تم جاؤ ان کو دعوت دے آؤ، میں تیاری کرتی ہوں۔ حضرت جابر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے لیے دعوت کا بندوبست کیا ہے، آپ اور آپ اپنے ساتھ کوئی چند 2-4 ساتھیوں کو لے کر تشریف لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، آپ نے اعلان کر دیا سب نے، جتنے لوگ وہاں تھے 1000 افراد تھے، کتنے تھے؟ 1000۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، آؤ جابر نے دعوت کی ہے۔ حضرت جابر دیکھنے لگ گئے کہ ہم نے تو 2 دن کی ہے، یہ سارے چل پڑے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جابر گھر میں جاؤ، اور جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیا تم نے چولہے سے نہیں اتارنی، اور جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنے، جب تک میں نہ آ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر آ گئے۔ حضرت جابر بھاگے اپنی بیوی کے پاس آئے، کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول کو دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر آ گئے۔ بیوی بھی پریشان ہوگی، کہنے لگی اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، ہمارے گھر میں تو اتنا کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہنڈیا جو ہے چولہے کے اوپر سے نہیں اتارنا، اور جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی پکانا شروع نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے ساتھیوں کو 1000 ساتھیوں کو لے کر پہنچے۔ اور غور کیجئے گا، ذرا سنیے گا اس ہستی کو، اس شخصیت کو جس کے متعلق جانتے بھی کم ہیں، جس کی سیرت سے ناواقف ہیں،
اسی لیے تو آج ان کی تعلیمات سے بھی دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے حضرت جابر کی اہلیہ سے کہا، فرمایا اب روٹی پکانا شروع کرو، اور آپ نے اپنا نواب مبارک ہنڈیا کے اندر ڈال دیا۔ لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ایک ایک کر کے اندر آتے جاؤ اور مجھ سے سالن بھی لیتے جاؤ اور روٹی بھی لیتے جاؤ۔ 1000 آدمی باری باری اندر کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر شخص کو اس کا کھانا دیا، روٹی پکتی رہی، ہنڈیا میں سے سالن جاتا رہا۔ حضرت جابر کہتے ہیں سب کو سالن مل گیا، سب کو روٹی مل گئی، آٹا بھی اسی طرح پڑا تھا اور ہنڈیا بھی اسی طرح جوش مار رہی تھی۔ اچھا بات کہیں تک نہیں رکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اب یہ جو سالن بچا ہے، فرمایا اس سالن کو مدینے کے گھر میں بھی تقسیم کر دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے مدینے کے گھروں میں بھی اس سالن کو تقسیم کیا، سالن پھر بھی ختم نہ ہوگا۔ یہ ہے معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیبیہ کا موقع ہے۔ کون سا موقع ہے؟ حدیبیہ کا موقع ہے۔ تو حدیبیہ کے موقع پر ٹائم بھی تھوڑے رہ گیا، حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی۔ اب صحابہ جو ہیں پریشان ہیں، پانی کی قلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور اس پیالے میں آپ نے اپنی انگلیاں جو اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا، اپنا ہاتھ آپ نے یوں رکھ دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اپنا ہاتھ یوں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے اس موقع پر موجود صحابہ جن کی تعداد 1500 تھی، 1500 صحابہ کرام کو فرمایا آؤ پانی لے لو۔ 1500 صحابہ آ رہے ہیں، وہ پانی پی بھی رہے ہیں، اس پانی سے وضو بھی کر رہے ہیں، اس ہاتھ میں سے پانی یوں نکل رہا ہے جیسے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ کس کے ہاتھ سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے۔ حضرت جابر ہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں، ان سے پوچھا کہ اس دن لوگ کتنے تھے؟ کہتے ہیں 1500 تھے۔ کہتے ہیں اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی نہ رکتا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی نہ رکتا نہ ختم ہوتا، کیونکہ کہاں سے چل رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی چل رہا تھا، چشمے پھوٹ رہے تھے، لوگ پانی پی بھی رہے تھے اور اس پانی سے وضو بھی کر رہے تھے۔ یہ ہے معجزے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ کچھ معجزات میں نے آپ کو سنائے۔ سنتے جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق کون سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کی پوری سیرت کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے اس مختصر وقت میں، صرف میں آپ کی شخصیت کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا پہلے آپ کی والدہ کا خواب، پھر اس کے بعد آپ کی چھوٹی عمر میں درختوں کا پتھروں کا آپ کو سجدہ کرنا، پھر اس کے بعد آپ کے اخلاق، پھر آپ کے معجزات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے، یہ نبی، یہ اونچی شان والا، یہ اونچے مقام والا، یہ اونچے مرتبے والا یہ نبی لوگوں کی اصلاح کے لیے کتنا حریص تھا، لوگوں کو دعوت دیتا، لوگوں کے پاس جاتا اور لوگوں سے فرماتا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اس بات کی گواہی دے دو، یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بڑے حریص تھے، آپ نے بڑے اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اب جب لوگ نہیں مانتے تھے تو اس پر آپ اتنے پریشان ہو جاتے تھے، اتنے پریشان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے نبی، یہ لوگ اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے، اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے، اگر یہ سیدھی راہ پر نہیں آتے، ان کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ گویا اس پریشانی میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے۔ یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ اتنے حریص تھے، آپ یہ چاہتے تھے ایک ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے،
ایک ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کو مان لے، ایک ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرے، اپنے دینی معاملات کو بہتر کرے، اللہ کی اطاعت کرے، جو دین وہ لے کر آئے ہیں اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ایک ایک کے لیے تیرا میرا نبی جو تھا وہ حریص تھا۔ اللہ کی قسم میں یہ سوچتا ہوں، ذرا سنیے گا اور غور کیجئے گا، سوئی ہوئی امت کو یہ پیغام ہے، وہ جاگے اور غور کرے کہ وہ ہمارا نبی تو ہر انسان کے لیے اتنا حریص تھا، اور جنہوں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے وہ ان کے لیے کتنا حریص ہوگا۔ جنہوں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے ہمارا نبی کیا خیال ہے، حریص ہے کہ نہیں؟ واللہ آپ سے بڑی محبت ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری انسانیت سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ آپ یہ چاہتے تھے ایک ایک آدمی، ایک ایک انسان وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، ایک ایک آدمی اس خالق کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ آپ کے لیے، آپ کے لیے، امت محمدیہ آپ کے لیے۔ وہ راتوں کو اٹھتا تھا اور راتوں کو اٹھ کے رویا کرتا تھا، وہ راتوں کو اٹھ کے رویا کرتا تھا، اور راتوں کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑایا کرتا تھا۔ جب رکوع میں جائے، جب سجدے میں جائے، جب تشہد میں بیٹھے، جب ہاتھوں کو اٹھائے تو ایک ہی سوال ہے، اللہ میری امت کو بخش دینا، اللہ میری امت پر رحم کر دینا، اللہ میری امت کو بخش دینا، اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ زندگی میں اللہ نے ہر نبی کو موقع دیا، اس موقع پر تم جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ ہر نبی نے ہی اپنی زندگی میں اللہ سے وہ دعا مانگ لی۔ فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اور سنیے گا کیا فرماتے ہیں آخرت میں اپنی اس دعا کو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استعمال کروں گا، اور اس دعا میں اللہ سے کیا مانگوں گا؟ فرمایا اپنے رب سے مانگوں گا کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ میں نے اس دعا کو کیا کر لیا؟ آخرت کے لیے میں نے محفوظ کر لیا ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری قومیں، ساری امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جا رہی ہیں۔ اللہ سے بات کیجئے، اللہ کے سامنے سوال کیجئے، ہر نبی اس دن جواب دے دے گا، کہے گا کہ نہیں، آج اللہ جتنے غصے میں ہے ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے۔ اس دن جبرائیل امین بھی کھڑے ہوں گے، سنیے اور غور کیجئے، جبرائیل امین بھی کھڑے ہوں گے، سارے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن قیامت کے دن جبرائیل امین بھی، سارے فرشتے جو ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور کسی کی جرت نہ ہوگی کہ اللہ کے ساتھ کلام کر سکے۔ ہاں، جس کو اللہ اجازت دے دے اور جس کو اجازت دے گا وہ بات بھی سیدھی کر سکے گا۔ اس دن کسی کی جرت نہیں ہے۔ لوگ جا رہے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، دیگر انبیاء کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ لوگ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے دنیا میں اللہ سے کلام کیا ہے، آپ ہی کو سفارش کر دیجئے، آپ ہی اللہ سے کوئی بات کیجئے۔ اس دن کوئی نبی اللہ سے کلام نہیں کر سکے گا۔ ہاں، سارے کہیں گے جانا ہے تو وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنیے گا واللہ جو شان بیان کرنے لگا ہوں، محمد کریم کی شان سنیے گا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا، جبرائیل امین اللہ کے سامنے بول نہ سکے، اسرائیل اللہ کے سامنے بول نہ سکے، میکائیل اللہ کے سامنے بول نہ سکے، اسرافیل اللہ کے سامنے بول نہ سکے، ابراہیم اللہ کے سامنے بول نہ سکے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے بول نہ سکے، سارے انبیاء اس دن اللہ کے سامنے بول نہ سکے۔ بولنے کی اجازت اس دن ملے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی پوری کائنات میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں مل رہی، ملی ہے سب سے پہلے اجازت تو کس کو ملی ہے؟
کتنی عظیم ہستی ہے اور کتنی عظیم ہستی ہے کہ رب نے کسی کو بولنے کی اجازت دی تو کس کو دی؟ اجازت ملے گی تو کس کو ملے گی؟ اس سے اندازہ ہوا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہیں. بات سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا؟ اب دیکھیے اس نبی کا بھی فرمان، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ جائیں گے، کہتے ہیں میں اللہ کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا کہ اس سے پہلے کبھی ایسی تعریف نہیں کی گئی ہوگی. ایسی ایسی تعریف کروں گا کہ اس سے پہلے کبھی اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی گئی ہوگی. اور پھر تعریفوں کے بعد مانگنا پتہ کیا ہے؟ یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اللہ فرمائے گا جاؤ محمد اس جہنم میں فراہم تک جتنے تمہارے ماننے والے ہیں نکال لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا جہنم کی طرف، اور وہاں سے میں جہاں تک میرے لیے حصہ مقرر کیا جائے گا میں وہاں سے لوگوں کو جہنم میں سے نکلوا لوں گا. اس کے بعد میں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ جاؤں گا، پھر کہوں گا یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اللہ پھر فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کو دیا جائے گا. جائیں فلاح تک، وہاں تک جتنے بھی آپ کے امتی ہیں ان کو جہنم میں سے نکال لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جہنم کی طرف جائیں گے، پھر وہاں سے جہاں تک حد مقرر کی جائے گی وہاں سے بھی لوگوں کو نکال لیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے. بار بار اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اللہ فرمائے گا جاؤ محمد تمہارے لیے وہاں تک حد مقرر کر دی، جاؤ وہاں سے اپنے امتیوں کو نکلوا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا میں وہاں سے بھی اپنے امتیوں کو نکلوا لوں گا. فرماتے ہیں میں بار بار اللہ کی بارگاہ میں آؤں گا. اللہ فرمائے گا محمد جس کے دل میں ادنا 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 سے بھی کم درجے کا ایمان ہے، جاؤ محمد تمہارے کہنے پر میں نے اس کو بخش دیا. صلی اللہ جاؤ محمد میں نے تمہارے کہنے پر اس کو. اچھا اب ٹائم پورا ہو گیا، اب اس محمد سے وفا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے، نہیں کر رہے ہیں. اتنا عظیم نبی، اللہ کی قسم سینہ پھٹنے کو ہے. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں. آج ہم نے ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اختیار کیا ہے. آج ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل وہ ہیں جن پر اللہ ناراض ہے، وہ بندروں اور سوروں کا گوشت کھانے والے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ جو کافر مشرک. آج ہمارے آئیڈیل فلموں کے اداکار ہیں، آج ہمارے آئیڈیل موسیقار ہیں، فنکار ہیں. اب کہیں نہیں جی نہیں جی نہیں جی. اگر آئیڈیل محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر حلیہ ویسے بناؤ گے نا جیسے محمد نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عمل وہی کرو گے نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اپنی زندگیوں کو سوارو گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. نہیں آج ہمارا رہنا سہنا، آج ہمارے چہرے مورے، آج ہمارا لیونگ سٹائل، آج ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ، آج ہمارا لائف سٹائل، آج ہمارے چہرے مورے اللہ اکبر محمد کریم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ دعوے تو کرتے ہیں، آ گیا ربیع الاول، آ گیا ربیع الاول، آ گیا جھنڈیاں لگ جائیں گی اور جناب یکم ربیع الاول اب دیکھنا نعتیں ہوں گی، اب دیکھنا قوالیاں ہوں گی، اب دیکھنا چراغا ہوگا، اب دیکھنا تم گلی گلی میں جھنڈیاں لگ جائیں گی، روشنیاں ہو جائیں گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، نغمے گائے جائیں گے، جلوس نکالے جائیں گے، میلاد منائی جائے گی. اپنی گلیوں کو سجانے والوں، اپنے شہروں کو سجانے والوں، لائٹیں
اپنی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تم نے اپنی زندگیوں کو کتنا سجایا ہے، کتنا سجایا ہے ہم نے، کیا کیا ہے آج ہم نے؟ ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوش کر دیں گے ہم اللہ کے نبی کو، خوش ہو گئے اللہ کے رسول، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول فرمائے آجا پھر نماز پڑھ ذرا، آجا نمازی بن۔ اللہ کے رسول فرمائے آہا قرآن پڑھ۔ اللہ کے رسول فرمائے اپنے چہرے کو ایسا بنا جیسا میں کہتا ہوں، لباس ایسا پہن جیسا میں کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ کر، اور جس سے میں روکتا ہوں اس سے رک جا، اس سے رک جا، اس سے باہر آ جا۔ صدقے یا رسول اللہ، اور گردن جھکائے گئے تو ٹونی بلیئر کی طرح، ہاں جی جناب آپ کا چہرہ اچھا لگتا ہے، کیا داڑھی مونچھ من کے آپ پیارے لگتے ہو، وہ ٹھیک ہے صدقے یا رسول اللہ، لیکن چہرہ ایسا بناؤں گا جیسا آپ کا لگتا ہے، آپ کی طرح کی ٹائی کسوں گا، اپنے گلے میں پھندا لوں گا، اور میرا جناب لیونگ سٹائل سٹینڈرڈ انگلش ہوگا۔ مائی لیونگ سٹائل اینڈ سٹینڈرڈ از انگلش، میرا رہنے کا سٹائل، میرا گھر بار، میری زندگی انگلش سٹائل کی ہے جناب، میں تو انگلش سٹائل پسند کرتا ہوں۔ میں وہ جو ہے نا ہالی ووڈ کا اداکار مجھے بڑا پسند ہے، میرا ہیرو ہے جی، وہ جو بالی ووڈ کا اداکار ہے نا وہ میرا ہیرو ہے، وہ کرکٹر کرکٹ کھیلنے والا، بلے گھمانے والا، بالنگ کرنے والا، میرا تو جی ہیرو وہ ہے، میں تو اس کو اپنا ہیرو مانتا ہوں، وہ میرا آئیڈیل ہے۔ اچھا بالوں کے سٹائل بنائیں گے اور پھر کانوں میں وہ بالیاں ڈالیں گے، ہاتھوں میں کڑے ڈالیں گے، داڑیاں اچھی طرح رگڑ کے رکھیں گے، اور جناب جیسا سٹائل ان کا ہے ویسا خود بن کر رہیں گے، ویسے صدقے یا رسول اللہ۔ یہ آج ہماری زندگی۔ صحابہ پتہ کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، سنیے ذرا صحابہ کرام، اللہ کی قسم محبت اس کو کہتے ہیں۔ ابھی سونا حرام نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنا کر پہنے، ابھی سونے کی حرمت اللہ نے نازل نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنا کر پہن لی۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی، سارے صحابہ نے اللہ کے رسول کی انگوٹھی دے کر پہن لی۔ ہم بھی وہ پہنیں گے جو ہمارا نبی پہنتا ہے، ہم بھی وہ انداز اختیار کریں گے جو ہمیں نبی کے اندازوں میں ملتا ہے، نبی کے انداز میں جو چیز ملتی ہے ہم بھی وہی کریں گے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تھے فوراً اسی پر، ایک صحابی مسجد میں وہ اندر داخل ہو رہا ہے، ابھی دروازے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ ادھر ہی جوتوں میں ہی بیٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنی، سب نے پہن لی، اللہ کے رسول نے دیکھا سب نے پہن لی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اتار کر پھینک دی، اللہ کی قسم ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے پہنے رکھے اور سب نے اتار کر پھینک دی، صحیح بخاری میں یہ بات ہے، سب نے، یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل پیار۔ صحابہ دیکھتے، عبداللہ بن عمر دیکھتے، اکثر ایک جگہ سے گزرتے، اپنی سواری کو روکتے، اتر کے سواری سے ایک مخصوص انداز میں دور جا کر بیٹھ جاتے، رفع حاجت کی غرض سے جیسے بیٹھنا ہو، اور رفع حاجت کرتے بھی نہیں تھے۔ تو وہاں سے واپس ان کے غلام نے پوچھا حضرت میں نے آپ کو دیکھا ہے جب بھی یہاں سے گزرتے آپ اس جگہ ضرور بیٹھتے ہیں، اس جگہ پر آپ ضرور بیٹھتے ہیں اور آپ کو رفع حاجت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، پھر بھی آپ بیٹھتے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ سے ایک دفعہ گزرا تھا، میں نے اسی جگہ پر آپ کو رکتے دیکھا اور رک کر اس طرح رفع حاجت کے لیے یہاں جاتے دیکھا، اس لیے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اسی یاد کو تازہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر یہ باتیں میں شروع کر دوں تو پورا مزید آگے 1 گھنٹہ انہی باتوں میں لگ جائے۔ صحابہ یہ دیکھتے تھے کون سی چیز ہے جس سے ہمیں اللہ کے نبی نے منع کیا۔ صحابہ کو جب پتہ چلتا فلاں چیز سے اللہ کے نبی نے روک دیا، اچھا منع کیا، آئندہ ہم نہیں کریں گے، آئندہ ہم نہیں جائیں گے، فلاں چیز کو کرنے کا فرمایا ہے، اچھا اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، آج کے بعد ہم کریں گے۔ صحابہ کی زندگیاں یہ تھی، وہ تھے حقیقت میں پیار کرنے والے، سچا پیار کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج کے مسلمان کو بتاؤ، آج کے مسلمان کے سامنے ان تعلیمات کو رکھو، آپ کے
نہیں 2014 ہے. اس صدی میں یہ تو بڑی ہائیسٹ فاسٹسٹ بڑی تیز ترین لائف اور بڑی سٹینڈرڈ ہائی سٹینڈرڈ والی لائف. اس لائف میں ہم داڑھی رکھ لیں, اس لائف میں ہم شلوار تخمہ سے اوپر کر لیں, اس لائف میں ہم جناب مولوی بن جائیں, اس لائف کے اندر ہم وہ اولڈ ٹریڈیشنز پرانی روایات کو اختیار کر لیں. یہ 21ویں صدی ہے مولوی صاحب, اس میں ممکن نہیں ہو سکتا, اس میں ممکن نہیں ہو سکتا. آج کے مسلمان کا معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا ہے. اللہ اکبر. پھر سن لیجئے میری بات, جس کسی نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوگا. کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب کون ہوگا؟ اور جس کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانا. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. عظیم کامیابی صرف اس انسان کو ملے گی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, جس نے اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو اختیار کیا, جس نے حقیقت میں مانا, جس نے آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا. اب میں نے فکر آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اب اپنا محاسبہ آپ خود کر لیجئے کہ آج واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں؟ نہیں واللہ ہے. آج تو حالت پتہ کیا بن گئی ہے؟ حالت یہ بن گئی ہے کہ آج ہم کافروں کی نقالی کرتے کرتے, کافروں کی نقل کرتے کرتے, کافروں کی پیروی کرتے کرتے ایسی چیزیں آج ہم نے ایجاد کر لی, اور بلکہ ان کے تہوار, جو ان کافروں کے تہوار, یہ آج کتنا دسمبر تھا؟ آج کتنا دسمبر تھا؟ آپ جانتے ہیں 25 دسمبر کیا منائی جاتی ہے دنیا میں؟ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے. اور کرسمس ڈے کا مطلب کیا ہے؟ کرسمس ڈے کا مطلب ہے کہ یہ دن وہ دن ہے جس دن عیسیٰ علیہ السلام, معاذ اللہ جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کا بیٹا دنیا میں آیا, جس دن اللہ کا بیٹا دنیا میں آیا. تو آج مسلمان عیسائیوں کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ان کو کارڈ بھیجتے ہیں, ان کو مبارکباد دیتے ہیں, ان کو مبارکباد دیتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ اس بات کا اقرار ہے. اور کہ جی اکٹھے رہتے ہیں جی اس لیے جی ہم ان کے تہوار ان میں ان کو مبارکباد دیتے ہیں جی اس لیے کہ کیونکہ جی وہ ہمارے ساتھ رہتے, اکٹھے کھاتے, اکٹھے پیتے, اکٹھے کنٹری میں, ایک ملک میں, ایک محلے میں, ایک گلی میں, اور پڑوسی ہیں, اس لیے ہیپی کرسمس. اللہ کی بندو, ہیپی کرسمس کہنے سے پہلے 1000 بار سوچو. تمہارے نبی نے اس کفر کو, اس شرک کو اس دنیا میں سے مٹایا, اور اسی کا کلمہ پڑھ کے تم اس شرک کو زندہ کرو گے ان کافروں کے تہواروں میں شرکت کر کے. اللہ اکبر. اور ابھی 6 دن کے بعد ایک اور تہوار آنے والا ہے, ہیپی نیو ایئر. ہیپی نیو ایئر یعنی نیا سال مبارک ہو. اور ہمارے مسلمان اور تیرا ہیپی نیو ایئر 1 جنوری نہیں ہے, تیرا میرا ہیپی نیو ایئر, تیرا میرا نیا سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. لیکن دیکھ لیجئے گا کتنا ہلا گلا, کتنا جناب ڈرامے, فلمیں, گانے, موسیقیاں, ناچنا ہمارے مسلمان بھی کریں گے. 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شام, وہ نبی جو تمہارے لیے اللہ سے دعائیں کرتا رہا, یا رب امتی, یا رب امتی, آج تم مسلمان اس نبی کے دین کے لیے خطرہ بنو گے کیا کہ تم اس کی حفاظت کرنے والے بنو گے؟ اس نبی کے دین کو اللہ ہے نقصان پہنچانے کی عیسائیوں نے, یہودیوں نے, مجوسیوں نے, ہندوؤں نے, دنیا کے کافروں نے ایڑی چوٹی کا زور مٹا رکھا کہ وہ محمد کے دین کو مٹا دیں. کیا تم ان کا ساتھ دو گے معاذ اللہ؟ جو ہیپی کرسمس کہتا ہے, ہیپی نیو ایئر کہتا ہے, وہ محمد کا ساتھ چھوڑ کر ان کا ساتھ دیتا ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات میرے بھائیو، چیزیں اور بھی لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے، ہو گیا بلکہ وقت ختم، صرف اتنا میں عرض کروں گا۔ اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ ہمیں ان کے ایک ایک حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانی چاہیے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنا چاہیے۔ شروع میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ شروع میں آیت میں نے پڑھی، سنیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی سیرت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے کامل ترین نمونہ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی سیرت کو اختیار کرو۔ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری عبادت، تمہاری اطاعت، ایک ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کے حکم کے خلاف مت چلو، اور پھر وہ مخالف جو ادیان ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کے ساتھ مت دو۔ ساتھ دینا ہے تو محمد کے دین کا ساتھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو ربیع الاول آ رہا ہے، آگے 12 ربیع الاول سے پہلے پروگرام ہوں گے اور کوئی ساتھی آپ کے سامنے آ کر بات کرے گا اس پر۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کو پیدائش سے پہلی بات ثابت نہیں ہے، ہمارے لوگوں نے اس کو ثابت پکا کر دیا ہے، اور جناب خوشیاں منانا اور یہ جلوس نکالنا اور جھنڈیاں لگانا اور یہ سارے کام کرنا، یہ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا میں بھیجا گیا ہوں کہ میری اطاعت کی جائے، میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لے، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہمیں 12 ربیع الاول کا جشن اللہ کے رسول نے نہیں دیا، اس لیے ہم یہ نہیں لیتے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے کیا دیا؟ ہمیں قرآن دیا، حدیث دی، ہم اس کو لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کبھی اپنے اس نبی کی نافرمانی نہ کریں، ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے مطابق گزرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔